السلام علیکم تمام بہنوں اور بھائیوں کو۔ دوستوں، میں بہت دنوں بعد جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں جو ہے اپنے چینل سے دور رہا۔ بہرحال میں بنا ٹائم ضائع کیے کوئی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک اہم ترین موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بساط کے مطابق۔ ظاہر سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے انتہائی ظلم، جبر اور دل سوز قسم کے ظلم و جبر کا سلسلہ جو ہے وہ فلسطینیوں پر جاری ہے۔ ایسا سنگین اور ایسا بدترین ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے کہ جس کی سابقہ مثالیں آپ دیکھیں تو بڑی بڑی ظلم کی داستانیں اس ظلم کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں، جن میں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی جو ظلم کی داستانیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ظلم کے سامنے دھندلا گئی ہیں۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے اور اتنے بے ایمانہ انداز سے مسلمانوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، آخر اس کا سدباب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ غزہ کو جانے والے جو راستے تھے، جن کے ذریعے خوراک فراہم کی جاتی تھی، ادویات فراہم کی جاتی تھی، انہیں بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے کہ جہاں مریض زیر علاج تھے۔ تو سوچنے کی یا سوال یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس ظلم کے بدلے میں انہیں انصاف کون فراہم کرے گا؟ لیکن ایک بات جو یحییٰ خان نے کہی تھی، اور انہوں نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ یحییٰ خان کا مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے دور دراز کے، اور میں یوں کہوں گا کہ گمشدہ جو فطرتی حسن ہے پرخطر علاقوں کا، اسے انہوں نے آشکار کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہرحال اب حکومت کا کام ہے کہ اس فطرتی حسن تک سیاحوں کے پہنچنے کو آسان بنائے۔ بہرحال یہ تو میں نے کوئی اور بیچ میں بات شروع کر دی تھی، لیکن یحییٰ خان نے بہت خوبصورت بات کہی تھی دنیا کے ظلم اور انصاف کے حوالے سے، کہ قیامت کے دن اس بات کا پتہ چلے گا، یعنی قیامت کے دن اس بات کا احساس ہوگا کہ قیامت کا قائم ہونا کیوں ضروری تھا۔ یعنی دنیا میں کوئی کسی کو انصاف فراہم نہیں کر سکتا، اور قیامت کا دن ہی اصل میں انصاف کا دن قرار پایا ہے، اور یقیناً اسی دن انصاف ہوگا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے انصاف سے پناہ مانگتے ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا فیصلہ صادر کر دیں۔ بہرحال فلسطین پر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اور جو دل سوز قسم کا انسانی سلوک ہو رہا ہے، اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور وہ انسانیت کے حقوق کے نام پر سیاست کرنے والی تنظیمیں جو ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ حقیقی معنوں میں اس ظلم اور جبر کو بند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور قابل رشک ہیں کہ دنیا میں جس فورم پر اور جس کمیونٹی پر بھی جہاں کہیں ظلم ہوا، تو پاکستانیوں نے جو ہے سفارتی بیس پر اور عام طور پر بھی بھرپور اس ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور آج بھی ہر پاکستانی کی یہ آواز ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف ظلم کا، جبر کا اور انسانیت سوز جو سلوک ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت اور خوش و خرم رکھے، اور ہمیشہ جب نماز پڑھیں تو فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور سب مسلمانوں پہ اپنی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔